वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फरा देख रहे हैं आप। आज हम इंटरनेशनल डे ऑफ हीमोफीलिया के बारे में बात कर रहे हैं। एक ऐसा मर्ज़ जिसके बारे में आगाही बड़ी ज़रूरी है। अभी तक की जो गुफ्तगू हुई डॉक्टर फरमा ने, उसमें हमें बताया कि ख़ानदान में होने वाली बीमारियां जो हैं इसके बड़े असबाब में से एक हैं। और एक और बड़ा सबब यह है कि हम अपनी अगर टेस्टिंग करवाएं, मेरा ख्याल है डॉक्टर फरमा कि ये जो एक हम बड़े अरसे से एक रिक्वेस्ट करते चले आ रहे हैं कि आपके निकाह फार्म के ऊपर कुछ मैंडेटरी टेस्ट होने चाहिए जिसमें थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, इस तरह की चीज़ों का अगर टेस्टिंग हो जाए अर्ली और ये पता हो कि ये बंदा कैरियर है, तो हो सकता है दूसरे के साथ अगर उसकी शादी ना हो तो दे कैन हैव अ नॉर्मल ऑफस्प्रिंग्स, बच्चे उनके नॉर्मल हो सकते हैं। आपके ख्याल में इस तरह की चीज़ों की कितनी ज़रूरत है? जी फरा, मैं इस बात पे आपसे एग्री करूँगी। बेसिकली देखें, इसमें हमारे जो थैलेसीमिया है उसके ऊपर भी कुछ जगहों के ऊपर इसमें असेंबलीज़ के अंदर इसके बिल पास हुए, लेकिन अभी तक उसमें एज ए लॉ वो नहीं हो सके। सो अगर इसमें हमारी गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर, में क्या वजह है कि बिल पास हुआ और लॉ नहीं बन सका? देखिए, बेसिकली फिर वही बात कि जेनेटिक ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स के ऊपर अगर गवर्नमेंट की एक क्लियर पॉलिसी हो कि हमने इसकी प्रिवेंशन कैसे करनी है, तो डेफिनेटली मेरा ख्याल है कि ये हो सकता है। इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क कि इसके बारे में एक क्लियर पॉलिसी जो है वो क्यों एग्जिस्ट नहीं करती। अच्छा फरीद, आपका क्या लगता है, कैसे ज़िंदगी इसके साथ कैसी है, इस मर्ज़ के साथ अब आप जी रहे हैं? ज़ारा ही खा रहे हैं बस। ये जब तकलीफ़ होती है तो फिर तो हॉस्पिटल जाना भी मुश्किल होता है और घर संभालना भी मुश्किल होता है। और हॉस्पिटल में ये मेडिसिन मिलती नहीं है। बस हम तो जब जाते हैं FFP मिल जाते हैं, बहुत से गुजारा करते हैं। ज़्यादातर तो हमें फैक्टर की ज़रूरत होती है लेकिन वो अवेलेबल नहीं होते। बिल्कुल सही। जमील, आप लाइफ, ज़िंदगी की क्वालिटी लोग कैसे लेते हैं इसको, लोगों का रवैया क्या होता है, क्या और मसाइल हैं जिसका सामना करना पड़ता है? एक तो मर्ज़ है जिसका आप सामने कर रहे हैं, इसके अलावा सबसे मेन जो इशू है यहाँ पे अवेयरनेस न होने की सबसे मेन इश्यूज़ आ रहा है। उसके अलावा हम किसी भी हॉस्पिटल में चले जाते हैं ना, हम उसको हेमोफीलिया के बारे में बताते हैं कि हम हेमोफीलिया के पेशेंट हैं, तो एक्चुअली बहुत सारे कम डॉक्टर्स को इस चीज़ का मतलब कंफर्म होता है कि हेमोफीलिया का। बाकी ज़्यादातर डॉक्टर्स जो PG डॉक्टर होते हैं उनको हेमोफीलिया के बारे में गाइडलाइन नहीं होती, जिसकी वजह से हमें डिफरेंट मेडिसिन से हमें मज़ीद साइड इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, अवेयरनेस न होने की वजह से। अब मैं अपनी बात करता हूँ, मैं मनसरा से बिलोंग करता हूँ। हमारे यू मेडिकल कम्प्लेक्स एबटाबाद में कई मरतबा हमारा यहाँ पे इत्फाक़न जाना हुआ इमरजेंसी में, क्योंकि मनसरा से इस्लामाबाद आने में बहुत सारा टाइम चाहिए होता है। तो हमें कोशिश होती है कि हम फर्स्ट एड यहाँ से करवा के हम ताकि इस्लामाबाद तक पहुँचें, क्योंकि बीमारी ऐसी उसमें इमरजेंसी ट्रीटमेंट मस्ट होता है। तो वहाँ पर चले जाएँ तो वहाँ पर हम हेमोफीलिया के बारे में कहें तो बहुत कम डॉक्टर हेमोफीलिया को जानते हैं, या तो फिर हमें उनको कहना पड़ता है कि हम थैलेसीमिया से रिलेटिव हैं, क्योंकि थैलेसीमिया एक डिफरेंट है, हेमोफीलिया दोनों लादा चीज़ आ जाती है। तो हेमोफीलिया की जो है ना मैडम, जो है इस टाइम पे अवेयरनेस न होने की वजह से कई पेशेंट ऐसे हैं जो इस टाइम पे अवेयरनेस न होने की वजह से वो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं। लोगों को पता ही नहीं हेमोफीलिया है क्या, इसकी मेन इश्यूज़ क्या है। आप पहाड़ी इलाका जात में जाएँ या मैदानी इलाका किसी भी जगह में जाएँ, जो जिस घर में कोई एजुकेशन वगैरह है, जिस बंदे को पता है कि हाँ हेमोफीलिया से कोई उसको मतलब रहा है, तो वो बंदा तो हेमोफीलिया के बारे में जानता है, वो तो अपने पेशेंट को फिल फॉर जो हॉस्पिटल की तरफ या उसको पता है कि हेमोफीलिया का ट्रीटमेंट कहाँ पे हो रहा है वहाँ पे ले जाएं। और बहुत सारी जगहों पे ऐसे है कि इस टाइम पे हेमोफीलिया की अवेयरनेस न होने की वजह से बहुत सारे लोग ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं। बिल्कुल ये एक परेशान कुन बात है। अच्छा, ये आपका साथ क्या एक्सपीरियंस है और रवैया लोगों का और अवेयरनेस, आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली एक्सपीरियंस की बात अगर हो ना, मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसकी जो है ना ट्रीटमेंट अगर मिले तो कोई भी पेशेंट जो है ना एक नॉर्मल बंदे की तरह रह सकता है। इसमें वो कोई नहीं है। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, स्टडी करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो पिम्स में ट्रीटमेंट हो रही है ना बेहतरीन हो रही है। हमारा नर्सिंग स्टाफ बहुत अच्छा है। मैं तो कॉलेज के भी उनको अगर कह दूँ कि मैं आज आ रहा हूँ, मेरे लिए FFPs अरेंज कर दीजिएगा, तो वो रखे होते हैं उन्होंने, मैं जाके वो हो जाता है मेरा। बट मेन थिंग वही है कि FFPs जो है ना वो एक प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है इसकी, क्योंकि FFPs जो होते हैं उसमें ऑल फैक्टर्स बहुत होते हैं, सब फैक्टर्स होते हैं, बट फैक्टर 8 जो होता है ना वो उसमें बहुत कम मिकदार में होता है और उसको ज़्यादा फ्रीज़ करें तो उसमें ख़त्म हो जाता है। तो वो मतलब इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं आती। इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट आती है फैक्टर 8, ठीक है, जो एक अलग से होता है। और पाकिस्तान में उस तरह से, जैसे मैम ने भी बताया कि वो बहुत एक्सपेंसिव है अगर मिल भी रहे। जी, इज दिस केमिकली सिंथेसाइज्ड फैक्टर 8 या फिर ये डिराइव्ड है ब्लड से, और ये इसको हमें बाहर से क्यों मंगवाना पड़ता है? हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो इस तरह की चीज़ों के लिए सेटअप हुए थे
NIH نے تو خیر ویکسینز اور یہ تمام چیزیں بنانی تھی, کیا یہ بھی ان کی ڈومین میں فال کرتا ہے کہ وہ یہ بھی جی فرح, یہ جو فیکٹر کنسنٹریٹس ہیں دیز آر آف 2 ٹائپس, کچھ اس میں پلازما ڈرائیوڈ ہے اور کچھ اس میں ریکمبیننٹ ہے جو کہ جینیٹیکلی انجینئرنگ کے ساتھ وہ تیار کیے گئے ہیں. بوتھ فیکٹر کنسنٹریٹس آر ایکولی افیکٹو. اب پاکستان فیوچر میں پلازما فارمنگ کی پلاننگز کر رہا ہے اور اس کی طرف جا رہا ہے, اور ہوپ فلی اگر ہم پلازما فارمنگ کی طرف جاتے ہیں تو یہ فیکٹرز ہم اپنے کنٹری میں بھی مینوفیکچر کر سکتے ہیں. جی اس وقت پاکستان میں یہ جو فیکٹرز ہیں اس کا جو ہمارا مین سورس ہے وہ ورلڈ فیڈریشن آف ہیموفیلیا. ٹھیک ہے, وہ ان ڈفرینٹ اس میں ہمارے 4 چیپٹرز ہیں. ہمارے پاس پاکستان فیڈریشن آف ہیموفیلیا ہے جو اپنے لوکل چیپٹرز میں کراچی, کوئٹہ, راولپنڈی, پشاور اور لاہور میں کام کرے. اور یہ جو ہمارے پیشنٹس ہیں ان کو جب کوئی کیجوالٹیز ہوتی ہیں, ان کو کوئی ٹوتھ ایکسٹریکشن یا کوئی سرجری کرنا ہوتا ہے تو یہ جو پاکستان سوسائٹی فیڈریشن آف ہیموفیلیا یہ ان کو یہ فیکٹرز جو ہیں وہ پرووائڈ کرتے ہیں. اور ہمارا جو سورس ہے ان فیکٹرز کا وہ ورلڈ فیڈریشن آف ہیموفیلیا جو کہ ان پیشنٹس کو اویلیبل ہیں. رائٹ, ادروائز دے آر ویری ایکسپینسو. آئی نو, لیکن ایکسپینسو ہونے کی وجہ وہ پوری دنیا میں بھی ایکسپینسو ہے, اور کچھ اس لیے بھی ہو جاتے ہوں گے کہ ہمیں باہر سے منگوانے پڑتے ہیں, ہے نا, یہی وجہ ہے کہ نہیں پوری دنیا میں کسی حد تک دیکھیں جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہاں پہ اسٹیٹ رسپانسبل ہے اپنے ایسے پیشنٹس کو فیکٹر پروویژن کے لیے. سو ہمارے یہی میری ریکویسٹ ہے اس فورم سے کہ اگر ہماری گورنمنٹ یہ رسپانسبلٹی لے لے, جیسے ہمارے بیت المال سے پیشنٹس کی فیسیلیٹیشن ہو رہی ہے لیکن اس کا بجٹ بہت لمیٹڈ ہے, کیونکہ ونس اے پیشنٹ ہے ہیموفیلیا تو اس کی پوری لائف کے لیے اس کو ہیموفیلیا ہے. لیکن ایک بہت پازیٹیو اور اچھی بات یہ ہے کہ ہیموفیلیا کی ٹریٹمنٹ پاسبل ہے, اور وتھ ٹریٹمنٹ یہ لوگ بالکل نارمل زندگی گزار سکتے ہیں. ہمارے یہاں پہ یہ کانسیپٹ ہے کہ جب کسی کو بلیڈنگ ایپیسوڈ ہوتا ہے تو وہ ہسپتال موو کرتا ہے. جتنے ڈیولپ کنٹریز ہیں وہ سب اس کو ان ایپیسوڈس کا پروفائلیکسس کر رہے ہیں, اس کے لیے بھی ٹریٹمنٹ اویلیبل ہے. جیسے ایمیسیوزیمیب ہیملیبرا کے نام سے آتی ہے, بٹ اٹس ویری ایکسپینسو. ود دا کوآپریشن آف ورلڈ فیڈریشن آف ہیموفیلیا ہمارے only we are providing this treatment to few patients, گنتی کے لوگوں کو. کتنا ہے پیشنٹ لوڈ, کتنا ہے آپ کے خیال میں, کتنے پاکستان کے لوگ, کتنے پرسنٹیج جو ہیموفیلیا سے متاثر؟ دیکھیں ہمارے کوئی پراپر سروے کا سسٹم تو نہیں, پھر بھی رفلی 20 to 25,000 جو ہمارے پاس ہیموفیلیا کے ڈائگنوزڈ کیسز ہیں. یہ آپ ایک ریجن کی بات کر رہی ہیں یا یہ کنٹری وائز؟ دیکھیں جو ہیموفیلیا کی پریولنس ہے جو ورلڈ وائڈ 1 in 10,000 میلز ہے, اور پاکستان میں اکارڈنگ ٹو دا ڈیٹا آف ورلڈ فیڈریشن آف ہیموفیلیا جو اس کی پریولنس ہے وہ 1 in 5,000 میلز ہے. ٹھیک ہے, تو رفلی کیونکہ ہمارے کوئی ایسا ڈیٹا مانیٹرنگ کا سسٹم نہیں ہے, لوگوں کی ایکسیس بھی ہیلتھ کیئر فیسلٹی کو نہیں ہے, تو پروبیبلی یہ جو 20 to 25,000 کی فگر ہے ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ایکچوئل کیسز ہوں. بالکل صحیح. آپ کے خیال میں اگر خاندان میں شادیاں جو ہیں اس کو روکا جائے, اور دوسرا اگر اس کی ایک ارلی, کیا یہ ٹیسٹ سے ڈائگنوز ہو جاتا ہے پہلے کہ آپ کیریئر ہیں, کہ آپ کے اندر فیمیل میں جیسے یہ ٹیسٹ ہو جائے گا, میل کے اندر ٹیسٹ ہو جائے گا, کہ میل تو خیر اس کا وکٹم ہوں گے, اس کے پیشنٹ ہوں گے, لیکن فیمیل کیریئرز میں تو ٹیسٹ ہو جائے گا؟ جی ڈیفینیٹلی فرح, اگر فیمیل کیریئر ہے تو یہ بہت زیادہ چانس ہے کہ اس کا جو میل بیبی ہوگا اس کو ہیموفیلیا ہوگا. سو اگر آپ ڈیورنگ پریگنینسی ایک فکس ٹائم کے اوپر 10 to 12 ویکس کے اوپر کورونک ویلس سیمپلنگ اور جینیٹک انالیسس سے اگر آپ اس کو ڈائگنوز کر لیں تو پھر فیوچر میں اس پریگنینسی کی پلاننگ کے بارے میں پھر ڈسکشن کی جا سکتی. یعنی اس کے لیے ضروری نہیں کہ دونوں پیرنٹس جو ہیں ان کے اندر ہیموفیلیا موجود ہو, صرف مدر سائڈ سے یہ آتا ہے, تو اگر ماں کے اندر یہ اس کا موجود ہے فیکٹر, جینیٹک فیکٹر, تو وہ پھر ٹرانسمٹ ہو سکتا ہے بچے میں وداؤٹ ہیونگ اینی لنک فرام دا فادر سائڈ. جی بالکل فرق, کیونکہ میل میں ایک ایکس کروموسوم ہے اور فیمیلز میں 2 ہیں. میل میں چونکہ اگر ایک ہی ایکس کروموسوم جو ہے وہ جینیٹیکلی افیکٹڈ ہے تو فل بلون ڈیزیز جو ہے وہ آپ کو ریپرزینٹ کرتی ہے, اور فیمیلز میں چونکہ 2 ایکس کروموسوم ہے تو دوسرا ایکس کروموسوم اگر ایک اس میں متاثرہ ہے تو دوسرا اس کو اوور کم کر کے فیکٹر ایکٹیویٹی کو نارمل رکھتا ہے یا نیئر نارمل رکھتا ہے. سو اس میں زیادہ تر میلز ہی اس میں متاثر ہوتے ہیں, اور ہم اس میں ڈیورنگ اپنے آفٹر اگر ہمیں پتہ ہے کہ ایک فیمیل کیریئر ہے اور اس نے اپنی فیملی آگے پلان کی ہے تو ہم اس کی جینیٹک جو ہے انالیسس کر سکتے ہیں, اس کا ہم DNA انالیسس کر سکتے ہیں, اور پھر اس میں ہم اس کی ڈیلیوری سے پہلے ہم اس کو ڈائگنوز بھی کر سکتے ہیں کہ یہ ہونے والا بچہ جو ہے اس کو ہیموفیلیا ہو سکتا ہے یا نہیں. بالکل صحیح. لیکن ان سب سے بھی بہت پہلے کی جو سٹیج ہے میں تو اس کی بات کر رہی ہوں کہ وائی ناٹ ٹو اسٹاپ اٹ رائٹ دیئر, کہ ہم اپنی ایک ارلی بلڈ ٹیسٹنگ جو ہے وہ ضرور کروائیں. اور جب ہمارے نکاح کے فارم پہ اور اتنی ساری چیزیں لکھی جاتی ہیں جس کا کوئی
ریلیونس نہیں ہوتی ہے, کہیں وہ کام نہیں آتی, تو وہ وہاں پہ کم از کم بلڈ ٹیسٹنگ لڑکا اور لڑکی کی ہو جائے تو ہمیں ایٹ لیسٹ پتہ چل جائے گا کہ رسک فیکٹر موجود ہے. جی فرح, آٹوسومل ریسیسو جو ڈس آرڈرز ہیں ان کے لیے ڈیفینیٹلی ہم اس کی پری میرٹل اگر ہم اس کی اسکریننگ کرتے ہیں تو ہم اس کو پریونٹ کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا, کبھی ظاہر انسان ہے, خیال آتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا, یہ کیوں ہوا؟ ایکچولی میم اکثر آتا ہے, کیونکہ ایک تو اس بیماری کے شمار مہنگا ترین بیماریوں میں شمار ہوتا ہے جو ہر بندے کی افورڈ نہیں کر سکتا. ایکچولی میں خود افورڈ نہیں کر سکتا. میرے ساتھ جس طریقے سے میں اپنی لائف گزار رہا ہوں وہ میں جانتا ہوں, میرا اللہ جانتا ہے میں کس طرح اس کو. اور سب سے بڑی بات یہاں پہ یہ ہے کہ اس بیماری سے لڑنا عام بندے کی بات نہیں ہے. اس کے لیے سب سے جو بیماری ہے وہ میرے حال سے امیر ترین لوگوں والی ہے, اور جہاں پہ یہ بیماری ڈائگنوز ہو رہی ہے وہ غریب ترین گھر ہیں, جس میں آپ کو اس ٹائم پہ اپنی کفیت نہیں بتا سکتا میں اس بیماری کو کس طریقے سے میں افورڈ کر یہاں تک پہنچ رہا ہوں. لیکن آپ لوگ اگر افورڈ کر بھی رہے ہیں تو بار بار یہی ذکر ہو رہا ہے کہ آپ میں سے کسی کو بھی فیکٹر 8 تو مل ہی نہیں رہا. فیکٹر نہیں, آپ سب لوگ جو ہیں آپ تو پلازما ٹریٹمنٹ پہ ہیں جو کہ ایکچولی اس کا ٹریٹمنٹ ہے ہی نہیں. آپ لوگ تو صرف جسے کہتے ہیں تھوڑا بہت آپ کا گزارا جو ہے اس پہ چل رہا ہے. میڈم جی پراپر اس کی میڈیسن, اس کا پراپر ہیموفیلیا کا ٹریٹمنٹ جو ہے نا وہ ابھی تک یہاں پاکستان میں نہیں ہے. جو ہے وہ بہت ایکسپینسو ہے, وہ عام بندے کی دسترس سے باہر ہے. بالکل صحیح. کچھ اور ڈاکٹر فروا جو آپ ایڈ کرنا چاہیں, اینی ون جو کوئی کچھ کہنا چاہے؟ جی فرح, دیکھیں اس میں جس طرح انہوں نے کہا کہ اگر ہماری گورنمنٹ اس کی رسپانسبلٹی لے اور یہ جو فیکٹرز ہیں جتنے بھی ہمارے رجسٹرڈ کیسز ہیں ان کو پروفائلیکٹک بیسس پہ پرووائڈ کیے جائیں تو یہ جو جوائنٹ کمپلیکیشنز ہیں اور یہ جو بلیڈنگ ایپیسوڈز ہیں ہم ان کو میکسیمم پریونٹ کر سکتے ہیں. تو اس کا وے فارورڈ یہی ہے کہ ہماری گورنمنٹ لیول کے اوپر جینیٹک بلیڈنگ ڈس آرڈر کے اوپر ایک پالیسی ہو, اور یہ جو ہمارے کلاٹنگ فیکٹر کنسنٹریٹس ہیں ان کو اسینشل لائف سیونگ ڈرگس کی لسٹ میں ڈالا جائے, اور یہ ہماری ایمرجنسیز میں اویلیبل ہوں ہمارے سارے گورنمنٹ ہاسپٹلز اور ہمارے ٹرشری کیئر سیٹ اپس کے اندر. بالکل یہ بہت زیادہ ضروری ہے. ہم بھی اس پلیٹ فارم سے بہت اسٹرانگلی یہ ریکویسٹ کریں گے ٹو آل دا اتھارٹیز جو کہ اس میں ریلیٹڈ ہیں کہ خدا کے لیے مطلب جن لوگوں کی جان بچائی جا سکتی ہے اس میں ہم اپنا کنٹریبیوٹ کریں. اور یہ بہت الارمنگ ہے کہ پاکستان جیسا ملک جہاں پہ اتنے لوگ خیرات کرتے ہیں, زکوٰۃ کرتے ہیں, اتنا سرو کرتے ہیں, وہاں پر اتنی امپورٹنٹ میڈیسن جو ہے وہ موجود ہی نہیں ہے ان پیشنٹس کے لیے جن کو کہ اس کی ضرورت ہے. اینٹی وینمز موجود نہیں ہیں ان لوگوں کو جن کی کہ اس کی ضرورت ہے. سو میرا خیال ہے ہمیں اپنی چیریٹیز کا رخ بھی تھوڑا سا دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کس طرف چیزیں جو ہیں وہ کون سے کام ہیں جو کہ ادھورے ہیں اور کون سے کام ہیں جو کہ ضروری ہیں. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر فروا تشریف لانے کے لیے, ساتھ وقت نکالنے کے لیے شکریہ. بہت شکریہ فرید, بہت شکریہ جمیل, آپ لوگ تشریف لائے. اور دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو مسئلہ ہے اس کا حل نکلے اور ہم لوگوں کے پاس ہم آئندہ جب ملے تو یہ ہمارے پاس یہ گلہ نہ ہو کہ فیکٹر 8 جو ہے ملک میں اویلیبل ہی نہیں ہے. اور اب ضرور آپ اس بات کا خیال رکھیے کہ خاندان میں شادیاں بہت سارے امراض کے پھیلاؤ کا ذریعہ اور باعث ہوتی ہیں. اور دوسرا یہ کہ شادی سے پہلے خاص طور پہ ویسے تو اپنا چیک اپ ہونا چاہیے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے, لیکن کچھ اسکریننگز جو ہیں, کچھ ٹیسٹ بہت لازمی ہیں تاکہ آپ اس طرح کے مسائل سے بچ سکیں اور ان کو زندگی میں اگر مسئلہ ہے تو اس کو پھر پراپرلی آپ دیکھ سکیں کہ اس کے بارے میں کیا کرنا ہے اور دین ڈیسیجن لیں. انفارم ڈیسیجن جو ہے وہ ہمیشہ بہتر ہوتا ہے. سو ایک بریک کے لیے رکیں گے آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اور اس کے بعد پھر آپ سے ملاقات. خوشیاں